بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبوب سبحانی سید حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جبکہ فرشتوں نے عقل کے کانوں سے خدا کا یہ قول سنا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کے لیے مہربانی کے کنارہ سے بنائے جانے کی بجلی اس ہاتھ سے چمکی، جبکہ میں نے اس کو برابر کیا اور اس میں روح کو پھونکا، تو انہوں نے کہا خدا بندہ یہ خلیفہ کہاں ہوگا؟ کہا کہ زمین کے خطہ کے نقطہ میں۔ انہوں نے اعتراض کی زبان سے یہ کہا کہ کیا تو زمین میں پیدا کرے گا؟ یہ بجلی مٹی کے بادل سے کیسے چمکے گی؟ کیا مٹی ظلمت کا محل نہیں؟ کیا ٹھیکری والی مٹی عیب کا مرکز نہیں اور غیب کا مرکز نہیں؟ خداوند بڑے برجوں کے درویش لوگ ہیں، ہم صفائی کے صفا کے شیخ ہیں، ہم رب کے مقام کے رہنے والے ہیں، رات دن تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ ان کی تقدیر کی مجیب نے کہا تمہاری فاسد نظروں نے غور کرنے میں خطا کھوائی، کیا تم کو معلوم نہیں کہ زمین میں یاقوت کی کون ہے اور جواہرات اسی کے سمندروں میں سے نکلتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے وجود اسی کے کانوں سے نکالے گئے ہیں، بے شک قدم کے اسرار کے عجائب خانے اس میں مدفون ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ کا جسم مبارک اسی کے عناصر سے مرکب ہوا ہے، اور جب تقدیر نے شکل کو نکالا تو اس نطفہ سے ڈالا کہ میں بے شک ایک شخص کو پیدا کرنے والا ہوں، اور موجودات کی تختی کے صفحہ پر اس ہاتھ سے پھیلا دیا تھا۔ پھر جبکہ میں نے اس کو برابر کیا اور وہ اپنے ارادہ کے موافق بڑے کام کرنے والے پہلے علم سے آدمی بن گیا، اس کے بچوں کو اس گود میں رکھا کہ آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اس عہد کے صد میں پرورش پائی، اور سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے ایک شخص کو دیکھا جو مٹی کی شکل میں ہے، اس پر یہ اسرار چمکتے ہیں، میں نے اس میں اپنے روح کو پھونک دیا۔ ان کے لیے مٹی کے مشرق سے یہ صبح نکلی کہ تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس پر خلت کو دیکھا اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم ٹھہرو۔ انہوں نے اس سے یہ علم لیا کہ اے آدم علیہ السلام ان کو بتلا دے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ سلطنت کی مسند پر عزیز ہو کر بیٹھے جو کہ فخر کے مصر تک پہنچا دے، وہ عاشق ہے جس پر محبوب کے وصل کی ہوا چلی ہے، عزیز ہے جو کہ ملائکہ کی صورت سے چلی ہوئی مٹی تک پہنچا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ حضور قدس میں ہمیشہ رہے، تب اپنے صاحب کی بلا کی وجہ سے بھول گیا اور اس قول سے وسوسہ میں پڑا کہ بے شک تو اس میں بھوکا نہ رہے گا۔ اس پر اس کا دشمن اس سوراخ سے داخل ہوا، کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتلاؤں؟ ان بیہودہ باتوں سے اس کو دھوکہ دیا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے نہیں منع کیا۔ وہ درخت ایک شمع تھی جو کہ اس کی بیوی کے فرش کے لیے لگائی گئی تھی، اس کے گرد ان پروں سے چکر لگایا۔ اب دونوں نے اس سے کھو لیا، پھر وہ شعلہ آگ سے جل گیا۔ کیا میں نے تم کو منع نہ کیا تھا؟ اس میں جو زمین کی ظلمت تھی غفلت کی طرف جذب ہو گئی اور نافرمانی کی، پھر چونکہ اس میں آسمانی نور تھا جان لیا اور کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پہلے مکان کی جدائی پر روئے، کہا کہ مجھ میں فراق محبوب کے اٹھانے کی طاقت کہاں ہے؟ کہا گیا اے آدم علیہ السلام
خطا تجھ میں اور تیرے رب میں پردہ ہے۔ استغفر اللہ، تو اس کے پاس پاک ہو کر حاضر ہوا تھا، ناپاک قدموں سے اس کو پامال نہ کیا تھا، اور محبوب کی مخالفت سے اس کی جدائی کے اسباب تاکیدی ہو گئے۔ ایسے گھر میں تم کیسے رہ سکتے ہو کہ جس میں تم نے اس گھر کے مالک کی نافرمانی کی؟ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ان یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ تب زبان حال سے کہا، خداوندہ تیری مقدر قضا صحیح سے نہیں ٹل سکتی، اور تیری تقدیر کے تیر ہیلوں کے زروں سے رد نہیں ہو گئے۔ میں نے تیری نافرمانی جرت سے نہیں کی بلکہ غفلت سے کی، اور میں نے تیرے امر کی مخالفت نہیں کی مگر اس لیے کہ یہ ایک فیصلہ تھا جو کہ میرے لیے پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ کہا گیا کہ اے آدم علیہ السلام، نافرمانوں کا رونا میرے لیے تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، گناہ کا اقرار اس کا کفارہ ہے، اور میں توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں۔ ہم نے تیری لغزش اور نافرمانی سے پہلے یہ فرمان لکھ رکھا تھا کہ ہم نے اس پر رجوع کیا، اور تیری پیدائش سے پہلے ہم نے یہ عذر قبول کر لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا عزم بالجزم نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام ہے دی کجائی چرا در مردم چشمم آئی، تو مخمور شراب کبر آئی، تو منظور جناب مصطفیٰ۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ان رموز و اسرار میں چھپے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔